بے عیب دنیا میں پیدا ہوئے جیسے کہ آپ اپنی مرضی سے دنیا میں پیدا ہوئے، مرضی کا حسن جمال جیسے لے کر پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ حسن جمال عطا ہے۔ اللہ توحید-سنت.com اے چہرہ زیبائے تو رس کے بتانے آزری، ہر چند بخت می کنم در حسن دا بالا تری، آپا کہا گرچیدام مہرے بتاور دیدام، بسیار خوباں دیدام اما چیزیں دی گئی۔ آپ کا حسن جمال تھا ہی کس طرح؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بھائی یوسف صدیق تھے اور میں ملی ہوں۔ سبھی کہتے ہیں گورے چٹے کو جس کا رنگ بہت گورا ہو، اس کو سبھی کہتے ہیں۔ رنگ گورا ہونا اور چیز ہے، نقش نین کا خوبصورت ہونا یہ اور چیز ہے۔ لیکن ملی کہتے ہیں جس کا نمکین چہرہ ہو، ایک دفعہ بندہ دیکھے تو دوسری دفعہ دیکھے بغیر چین نہ آئے، جس میں کشش ہو، جو دلوں کو کھینچے، جس کو جاذب نظر کہتے ہیں کہ بندہ متاثر میں بغیر رہ نہیں سکتا، اس کو اردو میں نمکین چہرہ کہتے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ میں ملیح ہوں، اور نبی اسلام کو اللہ نے وہ حسن و جمال دیا تھا کہ جو چہرہ آپ کا ایک مرتبہ چہرہ مبارک دیکھ لیتا تھا بس پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں شامل ہو جاتا۔ صحابہ کرام کی جماعت نبی علیہ السلام کے عشاق کی جماعت، تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا کیا۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں وہ حیا دیکھی جو میں نے مدینہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھی۔ آنکھوں میں وہ حیا تھی، چہرے پہ وہ نور تھا، ایک نظر پڑتی تھی انسان اپنا دل دے بیٹھا۔ اللہ چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آئے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ کچھ قدرتی بات کہ رخ ایسا تھا کہ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے اور آپ کے پیچھے چودھری کا چاند آسمان پر ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتا اور کبھی میں اس چاند کو دیکھتا، کبھی چہرے انور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا۔ میں تھوڑی دیر دونوں طرف دیکھتا رہا، بالآخر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اے آسمان کے چاند، دنیا تیرے حسن و جمال کے تذکرے کرتی ہے لیکن ہمارے عرب کا چاند تو تجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ حسن و جمال عطا کر دیا۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، حسن کو بھی ناز ہے۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہ حسن جمال عطا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے یہ قسمیں کھائی ہوئی تھی ہم صبح اٹھیں گے تو آنکھیں اس وقت کھولیں گے جب ہماری سب سے پہلی نگاہیں نبی اسلام کے چہرے انور پر پڑیں گی۔ حیران ہوتے ہیں انہوں نے یہ قسمیں کیسے پوری کی ہوئی۔ چنانچہ اٹھنے کے بعد آنکھ نہیں کھولتے تھے، بچہ ان کو پکڑ کے لے کے آتا، نبی اسلام کے سامنے حاضر ہوتے اور آنکھ کھولتے اور چہرے انور پر سب سے پہلی نظر ڈالتے۔ کتابوں میں لکھا ہے بعض صحابہ رات کو گھروں میں ہوتے تو نبی علیہ السلام کے لیے اداس ہو جاتے، اپنے گھروں سے آتے اور نبی علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہوتے اور گھنٹوں کو دیکھتے رہتے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم پوچھنا چاہیے اور محبوب کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ اس بات کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ما شمم تو مسکم ولا انکر، اللہ کی قسم
میں نے کبھی مشک اور عنبر کو نہیں چھوں گا مگر نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کی خوشبو اس سے بھی زیادہ ہوا کرتی. ان میں سلیم اللہ میں صحابی ہے، وہ چھوٹے بچوں کو بھیجتی تھی اور نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا اس کو شیشی میں جمع کرواتی تھی ان قطروں کو. ایک مرتبہ نبی السلام خیلولہ کرتے ہوئے اٹھے تو آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا کہ وہ پسینہ جمع کر رہے ہیں. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ امی نے کہا ہے کچھ آیا جی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ اے اللہ کے نبی ہم آپ کے اس مبارک پسینے کو جب خوشبو میں ڈالتے ہیں اس خوشبو کی خوشبو میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے. ایک صحابی آگے ہوئے اے اللہ کے نبی میں بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں. نبی اسلام نے اور چیزوں کا انتظام تو فرما دیا اور فرمایا کہ خوشبو کے لیے یہ پسینے کے قطرے لے جاؤ. وہ نبی اسلام کے پسینہ کے مبارک کے قطرے لے کر آیا اور اس گھر کے اندر اس نے خوشبو میں بھی استعمال کیے اور اس بچی کو بھی لگانے کے لیے دیے. اس گھر میں سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی حتیٰ کہ لوگوں میں خوشبو والوں کا گھر اس کا نام پڑ گیا. خوشبو والوں کا گھر. نبی علیہ السلام سے جس طرح سے نکلتے تھے وہ فضا مؤثر ہو جاتی تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ہم نے نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنا ہوتا، ہم راستے کی خوشبو سے نبی علیہ السلام کے جانے کا اندازہ لگا لیا تھا. ایسا ہے جس میں اثر اس میں خوشبو تھی، حسن و جمال ایسا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال کو عطا کیا کہ ایسا حسن و جمال دنیا میں کسی کو ملا. اس لیے تو سیدہ شریف کے نانا فرماتی ہیں لنا شمسم وللآفاق شمس. کیا کہا؟ اے آسمان ایک تیرا بھی چاند ہے اور ایک میرا بھی چاند ہے. آسمان تیرا چاند تو صبح کو طلوع ہوتا ہے اور میرا چاند عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. اور اے آسمان کہ چاند تو فقط اسی دنیا کو اپنی روشنی سے منور کرتا ہے اور میرے چاند کی روشنی تمام کائنات کے عالم کو اپنے نور سے منور کرتی ہے. اللہ اللہ رب العزت سے یوں مہربانی آگے دیکھیے. تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو یہ حسن جمال عطا فرمایا. یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جمال عطا کیا. اس چہرے انور کا کیا کہنا کہ جس کو اللہ رب العزت محبت کی نظر سے دیکھتے. قرآن مجید نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے محبوب جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو اس وقت ہم محبت کے ساتھ آپ کے چہرے کو دیکھتے تھے. اللہ آپ کے جسم مبارک کے مختلف اعضاء کے تذکرے قرآن مجید میں. تو حسن و جمال کی بات ہو رہی تھی. نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسا جمال عطا کیا کہ اس جمال کے تذکرے آج کتابوں میں پڑھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے. اس لیے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشراق تھے. اچھا یہ عجیب بات ہے، یہ بات میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں ہیں، انسانوں کے ہی محبوب نہیں. نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں ہے. یہ نقطہ یاد رکھیں. نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں ہے. کائنات کی ہر چیز کو نبی علیہ السلام سے محبت، ہر چیز. جمادات کو محبت تھی نبی علیہ السلام سے. چنانچہ حدیث کے پاس میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر نانوں کے گھر دو پتھر تھے. نبی علیہ السلام جب کبھی تشریف لاتے تو ان میں سے ایک پتھر نبی علیہ السلام کو سلام کیا کرتا تھا. جب نبی علیہ السلام تشریف لاتے وہ پتھر سلام کرتا تھا اور دوسرا پتھر اس پر نبی علیہ السلام تکیہ لگا کر بیٹھتے تھے. اس کا نام متقا تھا، ایک کا نام متکلم تھا. اب دیکھیے کہ پتھر بھی اللہ کے محبوب کو سلام کرتے ہیں. نباتات جمادات کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے، نباتات کو محبت ہے. .com ناچری سے پاس میں آتا ہے کہ نبی اسلام جب کبھی
ویرانے کی طرف تشریف لے جاتے تو راستے کے درخت نبی علیہ السلام کو سلام کیا کرتے تھے. نباتات کو محبت ہے. اور یہ واقعہ تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ دیتے تھے اور ایک کھجور کا تنا تھا، کبھی کبھی اس پر سہارا لے لیا کرتے تھے. تمیم داری نامہ جب اسلام قبول کر کے آئے تو انہوں نے مسجد نبی میں ممبر بنوا دیا. نبی علیہ السلام اگلی مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ